عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے ادب۔ ادب کیا ہے؟ آپ سنتے ہیں مختلف زبانوں کا مختلف ادب ہوتا ہے، جیسے اردو زبان کا اردو ادب، انگریزی ادب، اسی طرح پشتو ادب، عربی ادب۔ ہر زبان کا اپنا ادب ہوتا ہے، اس کا جو تحریری سرمایہ ہوتا ہے اس کو اس زبان کا ادب کہتے ہیں۔ آج ہم ادب پہ بات کرتے ہیں کہ ادب ہے کیا۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے جو مختلف نوع مفاہیم کا حامل ہے۔ یہ لفظ ظہور اسلام سے قبل عرب ضیافت اور مہمان نوازی کے معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ بعد میں اس میں ایک اور مفہوم بھی شامل ہوا جسے مجموعی طور پر شائستگی کہتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک چونکہ مہمان نوازی لازم شرافت سمجھی جاتی ہے، اس لیے سلیقہ اور حسن سلوک بھی ادب کے معنوں میں داخل ہوئے۔ اب انہی معنوں کی وجہ سے ادب کو استعارتاً ان تمام علوم کے لیے استعمال کیا جانے لگا جو ذہنی شائستگی اور تمدنی تعلقات کی پاکیزگی سے متعلق تھے۔ لفظ ادب خوش بیانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور اس طرح گلاوٹ، گداز، شائستگی یہ سب ادب کا جز بن گئی۔ ادب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تخیل اور جذبات ہوں۔ ہر تحریری کارنامہ ادب نہیں کہلایا جا سکتا، چونکہ تخلیق کا جوہر اور تخلیق کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے، اور اس جبلی خواہش سے فن جنم لیتا ہے۔ فن ایک بے غرض مسرت ہے اور ادب اس کی شاخ ہے جس کو ہم فن لطیف بھی کہتے ہیں۔ ادب کی تعریف کی بات کریں تو ادب کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ مختلف ناقدین، محققین اور ادباء نے آج تک ادب کی مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن کوئی قطعی تعریف موجود نہیں جس پر تمام اہل نظر کا اتفاق ہو۔ تاہم میں چند ایک تعریفیں پیش کرتا ہوں۔ ادب کی تعریف کے حوالے سے میتھیو آرنلڈ، جو کہ مغربی نقاد اور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ علم جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ادب ہے۔ اب یہ ایک عام سی تعریف ہے، اور یہ کہ اس طرح تو ہر کتاب وہ ادب بھی کتاب کے زمرے میں شمار ہوگی، اور ہر تحریر جو ہے وہ ادبی تحریر کے زمرے میں شمار ہوگی۔ ایک اور تعریف جو کہ نیومین نے کی ہے، یہ اس سے بڑھ کر خوبصورت تعریف ہے کہ انسانی افکار، خیالات اور احساسات کا اظہار زبان و الفاظ کے ذریعے ادب کہلاتا ہے۔ یعنی وہ افکار اور خیالات اور احساسات جن کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کو ادب کہتے ہیں۔ نارمن جودک نے ادب کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ادب مراد ہے اس تمام سرمایہ خیالات و احساسات سے جو تحریر میں آ چکا ہے، اور جسے اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں انہوں نے مسرت کی بات بھی کی ہے، یعنی ادب ایسی تحریر ہو، اس طرح اسے ترتیب دیا گیا ہو کہ اس میں جو خیالات اور جو احساسات پیش کیے گئے ہوں اس سے جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کو مسرت بھی حاصل ہو، تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ ایک اور نقاد نے ادب کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے کہ اپنے مافی الضمیر کو قرینے اور سلیقے سے بیان کرنا، کلام خواہ نثر ہو یا نظم، اس کے الفاظ جچے تلے ہوں، مفہوم واضح، اچھوتا اور دل نشیں ہو، تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ انسان کے جذبات و احساسات
میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں ان کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا دینا ادب کہلاتا ہے۔ اب ان تمام تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو ادب کے لیے ضروری ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس میں انسان کے جذبات و احساسات اور افکار و نظریات کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خوبصورت الفاظ میں پیش کرنا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ادب وہ ہے کہ جس میں انسانی جذبات و احساسات اور افکار و نظریات یہ چیزیں بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت الفاظ بھی ہوں، تو تب اس کو ادب کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اب جہاں انسانی جذبہ، انسانی احساس، اسی طرح کوئی فکر، کوئی نظریہ موجود ہو اور اس جذبے، احساس، فکر یا نظریے کو خوبصورت الفاظ میں پیش کیا گیا ہو تو یقیناً یہ مسرت بخشی کا باعث بنتا ہے اور اس کو ہم ادب کہتے ہیں۔